بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے امام ابو عبید القاسم اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ چونکہ پچھلے سبق میں ہم نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لیا تھا، تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اور وہ معاشی افکار میں سے ایک تصعید پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا کہ مہنگائی اور چیزوں کا سستا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کتاب الخراج کے جو اہم موضوعات تھے ان موضوعات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی بیت المال کی حیثیت کیا ہے، ہم نے پڑھا کہ خلیفہ کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ وہ عوام کی اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے خلیفہ کے پاس۔ ایسے ہی محاصل وصول کرنے کے جو اصول تھے ان میں سے کچھ اصولوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اگرچہ تمام کا احاطہ ہم نہیں کر سکے، لیکن کچھ اصول جو ہیں ان کا تذکرہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم امام عبید القاسم رحمہ اللہ کا تعارف پڑھیں گے۔ تو چلیے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی پیدائش کے حوالے سے جو عمومی باتیں کسی بھی تعارف میں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے قاسم، اور ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی، اور ان کے والد کا نام سلام تھا، یعنی اسی لیے ان کو ابو عبیدہ القاسم یا ابو عبید القاسم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو پیدائش ہے 154 ہجری میں خراسان کا جو شہر ہے ہرات اس میں ہوئی تھی۔ تو پھر آپ نے بچپن ہی سے حصول علم کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور بصرہ کے، کوفہ کے اسفار کیے، اور جو بڑے بڑے اس وقت کے علماء تھے ان سے فقہ، ادب اور حدیث اور اس کے علاوہ دیگر جو دینی علوم تھے وہ حاصل کیے۔ اور آپ کی جو زیادہ شہرت ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے شیعہ حضرات کے خلاف مناظروں کی حیثیت سے ابھرے تھے، یعنی کہ اس وقت آپ مناظرے کیا کرتے تھے شیعہ کے مخالف، چونکہ آپ خراسان کے رہنے والے تھے جو کہ ایران کا حصہ ہے، اور وہاں پر اس وقت شیعت کا بہت زیادہ زور تھا۔ تو جب آپ اپنی تحصیل علم سے فارغ ہو گئے تو آپ کی چونکہ علمی شہرت بہت زیادہ ہو چکی تھی، قابلیت بہت زیادہ تھی، تو اس کی وجہ سے جو طرطوس کا گورنر تھا جس کا نام ثابت بن نصر تھا، اس نے ان کی قابلیت اور ان کی علمی شہرت کو دیکھتے ہوئے ان کو وہاں کا قاضی مقرر کر دیا۔ پھر آپ 18 برس تک تقریباً وہاں پر یعنی طرطوس میں قاضی رہے اور قاضی کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اور جب آپ قاضی بنے تو قاضی بننے کی وجہ سے آپ کی شہرت مزید زیادہ بڑھ گئی اور دور دور تک پھیل گئی۔ تو آپ کے اساتذہ کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس وقت کے عظام اور شیوخ ہیں، جن میں ایک کا نام اسماعیل بن جعفر تھا، ایک کا نام ابو بکر بن عیاض تھا، عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیات آپ کے اساتذہ کی فہرست میں آتی ہیں۔ ایسے ہی سفیان بن عیینہ جیسی شخصیات یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ شریک بن عبداللہ جو ہیں وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ ایسے ہی شجاع بن ابی نصر جیسی جو شخصیات ہیں وہ آپ کے اساتذہ ہیں۔ اور اگر آپ کے تلامذہ اور آپ کے شاگردوں کی بات کریں تو آپ کے شاگرد تو بہت زیادہ ہیں جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن چند کے نام جو مشہور ہوئے، علی بن ابی ثابت ہیں، اور عبداللہ بن عبد الرحمن ہیں، ابو بکر بن ابی دنیا ہیں مشہور، محمد بن اسحاق مشہور شخصیت ہیں، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، محمد بن سعید یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو بہت لمبی فہرست ہے آپ کے اساتذہ کی اور آپ کی تلامذہ اور آپ کے شاگردوں کی۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ جیسی شخصیات آپ کے اساتذہ میں آتی ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے امام ابو عبید القاسم نے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی،
اور ایسے ہی امام ابو عبید القاسم اور امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ دونوں ہم عصر علماء ہیں، یعنی ایک ہی زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مقام کو پہچانتے تھے۔ لیکن امام ابو عبید القاسم جو تھے وہ امام احمد بن حنبل کو اپنا بزرگ اور اپنا استاد اور اپنا شیخ تسلیم کیا کرتے تھے، اور جہاں پر بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے آ جاتی تھی تو اس کو درست مانتے تھے اور ان کے احترام میں اپنی رائے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے ہم عصر ہیں۔ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ چونکہ امام احمد بن حنبل مشہور مجتہد ہیں اور فقیہ ہیں، تو ان کے زمانہ کے امام ابو عبید القاسم ہیں، تاکہ ان سے مناسبت ہو جائے۔ ایسی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مسئلہ کسی شخص نے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، تو امام احمد بن حنبل نے ان سے کہا کہ آپ ابو عبید القاسم کی خدمت میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان سے یہ مسئلہ دریافت کرو۔ تو وہ شخص امام ابو عبید القاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا، تو امام ابو عبید القاسم نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔ تو دیکھیں یہ تھے علماء جو ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایسے ہی ان کی تصانیف جو ہیں بہت عمدہ اور بہت مشہور تھیں، نہایت محققانہ انداز میں لکھی ہوتی تھیں اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی کتابیں لکھی تھیں۔ ایک کتاب آپ نے غریب الحدیث کے نام سے لکھی جو کہ تقریباً 40 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ جب یہ کتاب مامون الرشید کے گورنر جن کا نام عبداللہ بن طاہر تھا ان کو پیش کی گئی تو وہ آپ کی قابلیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور آپ کے لیے ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا۔ ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی ان کی جو مشہور کتابیں ہیں، جن میں ایک کتاب الاموال ہے، ایک کتاب الامثال ہے، غریب الحدیث جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، ایسے ہی غریب القرآن کے نام سے بھی ایک کتاب ہے ان کی۔ تو یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں، اور جو ان کی کتاب الاموال ہے، اس کتاب کی وجہ سے امام ابو عبید القاسم کو بہت زیادہ شہرت ملی، اور اسی کتاب کی وجہ سے ہی ان کو بہترین ماہرین معاشیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب چونکہ مالی نظام پر لکھی گئی ہے، ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے خطوط بھی شامل کیے ہیں جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا، کتاب الخراج جس کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس میں وہ خطوط نہیں ہیں، تو انہوں نے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی اس کتاب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطبات کا بھی تذکرہ کیا ہے جو مالی نظام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ ایسے ہی ایک خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اگر ایک جہت سے دیکھیں تو یہ کتاب امام یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الخراج سے بہتر ہے، اور اگر ایک قانونی لحاظ سے دیکھیں تو قانونی مزاج ہونے کے اعتبار سے کتاب الخراج بہترین کتاب ہے، لیکن اگر عمومی طور پر معیشت کے حوالے سے، نظام معیشت کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ کتاب بہترین معیشت کی کتاب شمار کی جائے گی۔ تو یہ کتاب الاموال جو ہے نا، یہ وجہ شہرت ہے ان کی، اور بہت سے موضوعات پر اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کے میں جو معاشی اصول ذکر کیے گئے ہیں ان میں ایک ہے بیت المال کی ذرائع آمدن، کہ بیت المال میں آمدن کہاں سے آئے گی، اس کے ذرائع کیا ہوں گے۔ ایسے ہی فے کی وصولی، جزیہ کی وصولی، اور صلح کے ذریعے مفتوحہ علاقوں سے خراج کی وصولی، فے کے مصارف کون سے ہیں، اسلامی مملکت میں سماجی تحفظ، زکوٰۃ کے مصارف، پیمانوں کا بیان، غلہ وغیرہ کی زکوٰۃ کس طرح تقسیم کی جائے گی، صدقہ کے احکام، زمین کی ملکیت کا تصور۔ تو یہ سارے معاشی جو اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، انہوں نے ان کو اپنی کتاب الاموال میں ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی جزیہ کا بیان، خمس کی وصولی کا بیان، خراج کی وصولی، فے کے حوالے سے وظائف کا مقرر کرنا، خمس اور اس کے احکام، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھلوں کی زکوٰۃ اور مال فے کی مختلف صورتیں، زکوٰۃ کی کم از کم ادائیگی کتنی ہو، اراضی سے متعلقہ احکام۔ تو یہ ساری ابحاث، سارے اصول کتاب الاموال میں امام ابو عبید القاسم نے ذکر
کیے ہیں، تو اس فہرست سے موضوعات کی جو یہ اصولوں کی فہرست ہم نے ذکر کی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے اور اس میں معاشی لحاظ سے کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا، ان کی زندگی کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے امام ابو عبید القاسم کا جو تعارف ہے وہ پڑھا ہے۔ تعارف میں ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ایسے ہی قاضی کی حیثیت جب انہوں نے اختیار کی کیسے کی اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، ان کے اساتذہ ان کے تلامذہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور فقہ کی تعلیم بالخصوص انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے حاصل کی، اس کے بارے میں تبصرہ کیا، اور امام ابو عبید القاسم کے جو ہم عصر فقیہ اور مجتہد تھے جن کا نام امام احمد بن حنبل تھا، اس موضوع سے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے، ان کی تصانیف کا تذکرہ کیا، اور تصانیف میں کتاب الاموال جو کہ اہم ترین کتاب تھی اور ہمارے معاشیات کے موضوع سے متعلق بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کا مختصر سا تعارف بھی ذکر کیا، اور اس میں جو معاشی اصول بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی امام ابو عبید القاسم کے معاشی افکار بیان کریں، تو انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے، ابھی یہ سوال جو ہے یہ ہمارا شروع نہیں ہوا۔ ایسے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ امام ابو عبید القاسم کے حالات زندگی بیان کریں، تو حالات زندگی کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی ہے، اور اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اور ان کے معاشی افکار بھی وضاحت کریں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے پھر یہ ہمارا جو ہے سوال پورا ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 14 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آگے چلیں گے اور امام ابو عبید القاسم اور ان کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کریں گے، گویا کہ اگلا سبق آج کے اس سبق کا حصہ دوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔